بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ ماضی میں انسانی کنڈکٹ کیا رہا اور ہم اندازہ لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ فیوچر میں کیا پلاننگ کرنی ہے۔ اگر اسی اصول کو مد نظر رکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ عالم اسلام کو اپنی تاریخ کے سنہری ادوار کو اچھے طریقے سے سامنے رکھتے ہوئے اپنی پریشان حال اور لاچار سچویشن کو بہتری میں بدلنا چاہیے۔ موجودہ دور میں جہاں عالمی افق پر میجورٹی کے ساتھ مسلمان دبے ہوئے نظر آتے ہیں اور غیر مسلم طاقتوں کے ظلم و ستم کا شکار نظر آتے ہیں، ان کی معاشی، سماجی اور کلچرل ایکسپلوٹیشن ہر طرف نظر آتی ہے، لیکن ایک دور تھا جب عالم اسلام پر کچھ ایسے ستارے چمکے کہ جن کی کوئی مثال نہیں۔ اگر ہم اپنے تاریخ کے سنہری دور سے موٹیویشن اور انسپریشن لیں اور اجتماعی طور پر ایک بیٹر پلاننگ کریں تو کہیں نہ کہیں ہم اپنی ابتر سماجی، معاشرتی، سیاسی اور عسکری صورتحال کو عروج میں بدل سکتے ہیں۔ ویورز، تاریخ عالم میں کئی عظیم شخصیات آئیں اور گئیں۔ اس دنیا میں کئی شہنشاہ اور جنرل آئے اور چلے گئے اور انہوں نے کئی کارنامے انجام دیے، مگر عظیم سپہ سالار اور حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی کے حصے میں تاریخی صفحات پر ایک بے مثال کامیابی ہے کہ وہ یروشلم کو دوبارہ مسلمانوں کے تسلط میں لے آئے۔ یروشلم جہاں مسلمانوں کا قبلہ اول اور مسجد اقصی ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کس اسلامی دن دوبارہ فتح ہوا؟ جی ویورز، یہ 27 رجب یعنی معراج شریف کی رات مسلمانوں کو مبارک فتح نصیب ہوئی۔ 27 رجب ہی وہ رات تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر جانے سے پہلے یروشلم گئے، مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی جماعت کی امامت کی اور دی ڈوم آف راک آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ ویورز، یہ کتنا ہی خوبصورت اتفاق ہے کہ یروشلم پر دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں 27 رجب کو آنا ایک شاندار کو انسیڈنٹ ہے۔ اس ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کے مین کردار سلطان صلاح الدین ایوبی، جو کہ امت مسلمہ کا ایک مشترکہ ہیرو ہے، ان پہ تھوڑی بات کرتے ہیں۔ عالم اسلام کا یہ عظیم جرنیل 532 ہجری اور 1138 عیسوی میں دریائے دجلہ کے کنارے آباد شہر تکرت میں نجم الدین ایوب کے گھر پیدا ہوئے، جو کہ عماد الدین زنگی کے گورنر تھے۔ صلاح الدین کی قدرتی صلاحیتیں جلد ہی سامنے آنا شروع ہو گئیں اور نور الدین زنگی نے ان کو ان کے چچا اسد الدین شیرکو کے ساتھ فوجی مہمات پر بھیجنا شروع کر دیا۔ اسد الدین شیرکو کی موت کے بعد صلاح الدین کو مصر کا گورنر بنایا گیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو نظریاتی اور عسکری طور پر متحد اور مضبوط کرنا شروع کیا۔ تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے صلاح الدین ایوبی نے 1174 میں دمشق کو اور 1183 عیسوی میں حلب کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ دونوں شہر آج کے ملک شام میں ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ جلد ہی انہوں نے مشرق وسطی میں 4 عیسائی ریاستوں کے مشرقی اور جنوبی علاقوں کو اپنے قبضے میں لینا شروع کر دیا۔ سلطان یروشلم کو بھی اپنی حکومت کا حصہ بنانا چاہتے تھے، لیکن ایک واقعے نے صلاح الدین میں غصے کے شعلے بھڑکا دیے۔ رینلڈ آف چیٹلن اس سلسلے میں بہت اہم ہے۔ رینلڈ آف چیٹلن ایک بدنما کام کر رہا تھا۔ اس کی بدکاری کا یہ عالم تھا کہ اس نے کرک کے مقام پر وہاں سے گزرنے والے حج کے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ صلاح الدین نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا، لیکن رینلڈ آف چیٹلن نے نشے میں بدمست ہاتھی کی طرح انتہائی گستاخانہ جواب دیا، نعوذ باللہ، کہاں ہے تمہارے محمد، ان کو مدد کے لیے پکارو۔ اس کے بعد اس نے حج کے قافلوں پر نہ صرف حملہ کرتا، لوٹ مار کرتا، بلکہ بے گناہ لوگوں کا قتل عام بھی شروع کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی، جو کہ پہلے ہی
مقدس زمین کو صلیبیوں سے آزاد کروانے کے لیے مستعد تھے، ان واقعات سے بری طرح تڑپ اٹھے۔ سلطان نے قسم کھائی کہ وہ خود رینالڈ کا سر تن سے جدا کریں گے اور فوری طور پر اپنے بیٹے فضل اور قابل اعتماد ساتھی امیر گو قبوری کو صلیبیوں پر حملے کے لیے بھیجا، جن کا مقابلہ ایکر شہر کے آس پاس نائٹ ٹیمپلرز اور جیرالڈ ڈی رائڈ فورٹ سے ہوا۔ اس جنگ میں صلیبیوں کے 300 سپاہی اور 150 نائٹ ٹیمپلرز کی موت ہو گئی۔ یہ مسلمانوں کی ایک بڑی کامیابی تھی اور صلیبیوں کو ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ انگریز مورخ جوناتھن فلپس کے مطابق یہ صلیبیوں کا بہت بڑا نقصان تھا، لیکن صلاح الدین ایوبی کا غصہ کہاں ٹھنڈا ہونے والا تھا۔ سلطان نے بذات خود کرک پر رینالڈ کو مارنے کے لیے حملہ کر دیا، لیکن رینالڈ اپنی بیوی ایسچیوا کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس کی بیوی کو قیدی بنا دیا گیا، لیکن صلاح الدین حسن سلوک کرتا تھا قیدیوں کے ساتھ۔ اس نے اس عورت کو آزاد کر دیا۔ جب یہ عظیم سپہ سالار حطین میں صلیبیوں کے مقابلے کے لیے نکلا تو مورخ کے مطابق ایسچیوا کی زبان خوف زدہ حیرت کے ساتھ خشک ہونٹوں کے ساتھ صلاح الدین اس کی زبان سے نکلا۔ ویور رینالڈ آف چیٹلان، جو حج پر جانے والے کافروں پر حملے کرتا تھا اور جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت گستاخانہ کلمے بولے، بھاگ کر یروشلم کے حکمران گائے آف لوسیگنان کے پاس چلا گیا۔ گائے نے سلطان کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن رینالڈ ایسا نہ کرنے کی نصیحت کی، کیونکہ وہ سلطان کی طاقت اور غصے کی آگ کو دیکھ چکا تھا۔ تاہم جیرالڈ ڈی رائڈ فورٹ نے گائے کو لڑنے کے لیے قائل کر لیا۔ سلطان 12 ربیع الاول 583 ہجری 26 جون 1187 عیسوی کو 12,000 سرفروشوں کے لشکر کے ساتھ نماز جمعہ کے بعد یروشلم آزاد کروانے کے لیے چلے۔ 1 جولائی کو دریائے اردن عبور کر کے تبریا سے 6 میل دور جنوب مغرب میں کفر سبق کی پہاڑیوں کے پاس پہنچے۔ صلیبی خطرے کا اندازہ کرتے ہوئے 50,000 کا لشکر لے کر صفوریا کے چشموں تک پہنچ گئے اور ٹھہر کر انتظار کرنے لگے کہ کب صلاح الدین کی فوج آتی ہے اور کب مارکا گرم ہوتا ہے۔ لیکن مسلم فوج نے بہتر جنگی حکمت عملی اپناتے ہوئے تبریا رکنا مناسب سمجھا۔ اس کی وجہ سے صلیبیوں نے تبریا کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا۔ صلاح الدین کے لشکر کے اس فیصلے کی وجہ سے صلیبیوں نے تبریا کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا۔ 2 جولائی کو جب صلیبیوں کا قافلہ چلا تو انہوں نے سب سے پہلے نعرے بجائے اور ان کا خیال تھا کہ وہ دوپہر تک اسلامی لشکر کے پاس پہنچ جائیں گے، لیکن یہ اگلی صبح کو مسلم فوج کے پاس پہنچے تو ان کو نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر کے نعرے سنائی دینے لگے۔ صلیبیوں نے حطین کی پہاڑی پر جھنڈا لہرایا اور اپنا پڑاؤ کر لیا اور تمام صلیبی لیڈر رینالڈ کے گرد جمع ہو۔ صلیبیوں کے دستے کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس میں 1200 نائٹ ٹیمپلرز شامل تھے۔ نائٹ ٹیمپلرز ایک انتہائی ماہر جنگجو تھے۔ صلیبیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی مشکل تھی کہ مسلمان فوجیوں نے آس پاس پانی کے ذخائر پر قبضہ کر لیا۔ لڑائی دیر تک جاری رہی۔ صلاح الدین کے بیٹے افضل کہتے ہیں کہ میرے والد نے جب اپنے سپاہیوں کو للکار کر دشمن پر حملہ کرنے کے لیے کہا تو اسلامی فوج میں بجلی سی دوڑ گئی اور انہوں نے زبردست طاقت کے ساتھ دشمن کا شاہی خیمہ الٹ دیا۔ والد محترم یہ دیکھتے ہی گھوڑے سے اترے اور اپنے رب کے حضور سربا سجود ہو گئے۔ اس وقت خوشی سے ان کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسی دوران مسلم فوج نے ایک شاندار جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے مسیح لشکر کے گرد موجود خاردار جھاڑیوں کو آگ لگا دی۔ جب دھواں صاف ہوا تو دیکھا صلیبی جھنڈا سر نگوں ہو چکا تھا۔ صلیبی لشکر کے جنگجو ایک بڑی تعداد میں گرفتار ہو گئے، جن میں بہت بڑے کمانڈر شامل تھے، جن میں یروشلم کا
بادشاہ گائے بھی شامل تھا، رینالڈ آف چینٹیلون بھی شامل تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے نائٹ ٹیمپلر بھی گرفتار ہوئے اور مارے گئے۔ بہت سے صلیبی فوجی اس جنگ میں مارے گئے، لیکن ریمنڈ بچ نکلنے میں کامیاب ہوا۔ وہ بڑی مشکل سے طرابلس کے قلعے میں پہنچا اور 2 ہفتے بعد انتقال کر گیا۔ فتح کے بعد سلطان صلاح الدین نے بادشاہ گائے اور اس کے بھائی ایملرک کو اور رینالڈ آف چینٹیلون کو طلب کیا، اور رینالڈ کو یاد دلایا کہ اس نے مصری قافلے کو لوٹتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا تھا۔ اس کے بعد اسلام کی روایت کے مطابق سلطان نے رینالڈ کو اسلام کی دعوت دی، لیکن اس بدبخت نے انکار کر دیا، جس سے سلطان کی تلوار حرکت میں آئی اور سلطان نے اس بد عہد سپہ سالار کا سر تن سے جدا کر دیا۔ لوبیا کے مقام پر ہونے والا یہ مارکہ جنگ حطین کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ حطین کا مقام اس جگہ سے قریب تھا۔ حطین میں شکست سے مسیحیوں کی ہمت ٹوٹ گئی، اور پھر وہ طوفان کی مانند بڑھنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے آگے بند نہ بن سکے۔ صرف 2 ماہ کی قلیل مدت میں لشکر اسلام نے تبری اور عکا کے قلعے بھی فتح کر لیے۔ پھر عکا اور تبریہ کا درمیانی علاقہ، جنوب میں حفا، صفوریہ، نصریہ، کیسریہ، شمال میں تبنین کا قلعہ بھی سر کر دیا۔ سلطان کے دیگر دستوں نے 8 دن کے محاصرے کے بعد بیروت کو تسخیر کر لیا۔ تمام فتح شدہ شہروں میں سلطان نے اپنی فوج متعین کر دی۔ جو شہری شہر چھوڑ کر جانا چاہتے تھے انہیں اجازت دی جاتی۔ ستمبر 1187 کے شروع میں جنوبی فلسطین کی بندرگاہ اسکلان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اسی دوران غزہ، دارم، رام اللہ اور ایبلین پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ صرف 2 ماہ کے عرصے میں سلطان صلاح الدین سرزمین مقدس کے بیشتر حصوں پر اسلامی پرچم لہرا چکے تھے۔ اب وہ گھڑی آنے والی تھی جس کا مسلمانوں کو بے چینی سے انتظار تھا، یعنی بیت المقدس کی صلیبیوں کے قبضے سے آزادی۔ 14 رجب 583 ہجری اور 20 ستمبر 1187 کو سلطان کی فوج بیت المقدس کے ایک مغربی دروازے باب داؤد کے مقابل پہاڑی پر خیمہ گاڑ چکی تھی۔ دوسری طرف شہر القدس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ عیسائی تمام اطراف سے سمٹ کر اس شہر میں فضا گزین ہو چکے تھے۔ شہر میں لڑنے کے قابل مردوں کی تعداد تقریباً 60,000 تھی۔ بیت المقدس میں مسیح رہنما سر جوڑ کر بیٹھے تھے کہ صلاح الدین کی فوج کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ ایبلین کی شکست خوردہ سردار بالیان بھی بیت المقدس میں پناہ لینے کے لیے آ چکے تھے۔ مسیح رہنماؤں نے بالیان سے اصرار شروع کر دیا کہ وہ مسیح لشکر کی قیادت کریں۔ بالیان نے بہت انکار کیا اور دلیل دی کہ ایک جنگ میں مجھے صلاح الدین نے قید کر لیا، پھر میں اس کے خلاف ہتھیار کیسے اٹھاؤں، کیونکہ میں نے اس کے خلاف ہتھیار نہ اٹھانے کا حلف اٹھایا۔ اب میں اپنے حلف سے کیسے پھر سکتا ہوں؟ لیکن عیسائی پادریوں کا اصرار بڑھتا گیا۔ بالآخر بالیان نے سلطان کو خط لکھ کر انہیں اپنے حالات سے آگاہ کیا اور اپنے اہل و عیال کی سلامتی کی درخواست کی۔ اعلیٰ حضرت سلطان صلاح الدین نے جواب میں لکھا کہ میں تمہارے حالات سے واقف ہوں اور تمہارے اہل و عیال کی حفاظت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اب بالیان نے جنگ کی تیاری شروع کی اور جتنے وسائل موجود تھے انہیں بروئے کار لانے میں مصروف ہو گیا۔ سلطان کی فوج نے 5 دن تک بیت المقدس کا محاصرہ کیے رکھا۔ پھر سلطان نے اپنی فوج کو مشرق کی طرف سے ایسی جگہ منتقل کر دیا جہاں شہر کی فضیل قدر کمزور تھی۔ شہر میں آباد مسلمان اسلامی فوج کو جاتے دیکھا تو خوشی کے مارے ناچنے لگے اور شکر ادا کرنے کے لیے کلیساؤں کی لیکن اگلے روز لشکر اسلام کے پرچم شہر کے مشرقی پہاڑی جبل زیتون پر لہرا رہے۔ کچھ ہی دیر میں مسلمانوں کی فوج کے جانبازوں نے مورچہ بند ہو کر فصیل میں سوراخ کر دیا اور بنیاد کے نیچے لکڑی کے موٹے کھمبے دے کر آگ لگا دی۔ بالآخر فصیل کا ایک حصہ گر گیا اور مسلمان سپرائے
اور مسلمان سپاہی اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے اس گری ہوئی دیوار سے شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ اسی دوران اسقف اعظم ہرقلیس بالیان سے ملے اور انہیں مشورہ دیا کہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے۔ بالیان نے سلطان صلح کی درخواست کر دی۔ سلطان نے صلح کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے شہر پر فدیہ عائد کر دیا۔ ہر مرد پر 10 دینار، ہر عورت پر 5 دینار اور ہر بچے پر 1 دینار فدیہ عائد کیا۔ دوسرے دن سے شہریوں کا انخلاء شروع ہو گیا۔ بہت جلد ہزاروں مسلمان مسجد اقصی کی صفائی میں مصروف ہو گئے۔ اس مقدس مسجد کو مسیحوں نے محل میں تبدیل کر رکھا تھا اور گنبد صخرہ پر سونے کی صلیب لگائی ہوئی تھی۔ دیواروں پر نقش و نگار اور تصویروں کو مٹا دیا۔ مرمری مجسمے توڑ ڈالے۔ مسجد اقصی کے فرش کو دھو کر عرق گلاب چھڑکا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے لکڑی کا نہایت حسین نازک منقش ممبر مسجد اقصی میں رکھنے کے لیے بنوایا۔ سلطان صلاح الدین نے وہ ممبر حلب سے منگوا کر محراب میں رکھوایا۔ مسجد میں قالین بچھوائے، مناروں سے گھنٹیاں اتروا دی اور گنبد صخرہ پر لگی سنہری صلیب کو بھی ہٹا دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے حکم پر گنبد صخرہ پر دوبارہ سنہری رنگ کیا گیا۔ مسجد اقصی کی دوبارہ تعمیر پر بہت محنت کرنی پڑی کیونکہ صلیبیوں نے مقدس مقامات پر بہت سی تبدیلیاں کر دی تھیں۔ محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ قدس کے گرد فصیلوں کی خود سلطان کی نگرانی میں مرمت کی گئی۔ انہیں محاصرے کی حالت میں نقصان پہنچا تھا۔ فصیلوں کے سامنے ایک گہری خندق کھود دی گئی۔ چند برجوں کو بھی ارسر نو تعمیر کیا گیا۔ مغربی پہاڑی کا ایک حصہ جو اب تک فصیل سے باہر تھا شہر کے اندر شامل کر لیا گیا۔ جمعہ 4 شعبان یعنی 19 اکتوبر 1187 کو بیت المقدس میں فتح ہونے کے تقریباً 1 ہفتے بعد مسجد اقصی میں نماز جمعہ کا اہتمام کیا گیا۔ جی ویورز، اس ویڈیو میں آپ کو یروشلم کے دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہونے کے بارے میں بتایا گیا۔ مسلمان جاں باز عظیم سپہ سالار صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں لڑتے ہوئے فتح یاب ہوئے